السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں انسان کو سب سے بڑا لاحق خطرہ نہ تو عالمی جنگ ہے، نہ گرتی ہوئی اکانومی اور نہ ہی پینڈیمک، کیونکہ جنگوں پر باہمی مشاورت اور صلح صفائی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ گرتی ہوئی اکانومی کو بہتر پالیسی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پینڈیمک پر ویکسینیشن کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جب انسان کا ماحول ہی صحیح نہ ہوگا، دنیا ہی نہیں بچے گی تو انسان کس طرح بچے گا؟ ناظرین، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا خطرہ کلائمیٹ چینج ہے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں اور دوسرے جانداروں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک کلائمیٹ چینج سے متعلق بڑھتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس خطے کو مزید کچھ سالوں تک انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا جا سکے، لیکن ابھی تک کوئی خاطر ترقی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1950 سے لے کر آج تک فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار 0.03% سے لے کر 0.04% تک بڑھ چکی ہے؟ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا اضافہ ہے، لیکن اس کا ماحول پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اپنے ماحول کو بگاڑنے میں 95% انسانی سرگرمیوں کا ہاتھ ہے۔ ہم انسان فوسل فیول یعنی کوئلہ اور تیل جلاتے ہیں تاکہ بجلی پیدا کریں، اپنی فیکٹریاں اور گاڑیاں چلا سکیں اور زندگی سہولت سے گزاری جا سکے، لیکن اس سے ماحول پر بہت بڑے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بڑی وجہ اوور پاپولیشن بھی ہے۔ 1970 سے لے کر آج تک انسانوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انسانی آبادی کے مقابلے میں قدرتی وسائل بے حد کم ہیں اور انہی وسائل میں کمی کی وجہ سے ماحول پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ایسی گیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ یہی گرین ہاؤس ایفیکٹ پھر زمین کے درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول کو بہت خطرہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 1800 عیسوی سے لے کر آج تک زمین کا درجہ حرارت 1 ڈگری بڑھا ہے۔ اگر یہ 1.5 ڈگری یا 2 ڈگری بڑھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ درجہ حرارت میں اتنا اضافہ 2030 تک ہو جائے گا، جو کہ بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان ان پہلے 20 ممالک میں سے ہے جن پر کلائمیٹ چینج کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کی معیشت کا 60% انحصار فصلوں سے حاصل کی جانے والی پیداوار پر ہے۔ فصلوں کی بہترین نشو و نما کے لیے بہترین پانی، زمین کے اجزاء اور دھوپ وغیرہ کی مناسب مقدار کی ضرورت ہے۔ اگر ماحول میں یہ اجزاء قدرتی طور پر اور صحیح طریقے سے موجود نہیں ہوں گے تو فصلوں کا بہت نقصان ہوگا۔ ناظرین، آرکٹک اور انٹارکٹیکا کے بعد پاکستان میں ہمالیہ کے پہاڑ موجود ہیں۔ زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے یہ برفانی پہاڑ تیزی سے پگھل رہے ہیں، جو کہ فلیش فلڈز کا باعث بن سکتے ہیں۔ سن 2022 میں آنے والا پاکستان میں شدید سیلاب اور اس کے اثرات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس سے فصلوں کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ کوسٹل ایریاز پر بنے ہوئے شہر ڈوب سکتے ہیں۔ سیلاب کے آ جانے پر فصلوں کے تباہ ہونے سے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جنم لے سکتا ہے، جو کہ عالمی مسائل میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا اثر انسانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرنا بھی ہے۔ جب انسان بہتر ماحول کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کریں گے تو پرندے اور جانور بھی صاف ہوا اور پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کریں گے۔ اس طرح سے ایکو سسٹم خراب ہوگا۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان میں پانی کے قدرتی وسائل کو ذخیرہ کرنے کے لیے کوئی بہتر اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہمارے ملک میں ڈیمز نہیں بنائے گئے جو کہ قدرتی اور صاف پانی کو محفوظ کرنے کے کام آ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان تمام مسائل کے حل بھی ہیں جن کو آہستہ آہستہ اپنا کر اپنی زندگیوں میں لاگو کر کے ہم ایک بہترین خطے کی نشو و نما کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اپنے طرز زندگی کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ ہمیں گوشت خوری کو چھوڑ کر پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کا استعمال کرنا ہوگا تاکہ فصلوں کی بہترین پیداوار ہو سکے۔ ہمیں اپنی صحت اور تعلیم پر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ جب ہم اپنے ماحول کے متعلق مسائل سے آگاہ ہوں گے تو اس سے دوسروں کو بھی آگاہی دیں گے۔ اس طرح ہم اپنے ماحول کو بچانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی پانی کے ضیاع کا بچاؤ بھی بہت ضروری ہے تاکہ اس کے ماحول پر برے اثرات مرتب ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک کا استعمال بہت کم کریں۔ ایسی پلاسٹک جو صرف ایک ہی دفعہ استعمال ہو سکتی ہے، اس کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے سے حد درجہ گریز کریں۔ ٹرانسپورٹ سے ایسی زہریلی گیسیں خارج ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ماحول کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بڑے پیمانے پر رینیویبل ریسورسز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سورج کی روشنی سے توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں پر ہوا کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، وہاں پلانٹ لگا کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔
नाजरीन, हम अपनी बहुत सी आदतों को तब्दील करके इस ज़मीन को अपने लिए और अपने बाद में आने वाले लोगों के लिए रहने के काबिल बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको क्लाइमेट चेंज की वजूहात और इसके असरात का अंदाज़ा हो गया होगा। आपसे गुजारिश है कि अपने हिस्से का काम करें, इस ज़मीन को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और कुदरती वसाइल को ज़ाया होने से बचाएं।